السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میشا ارسلان۔ آج میں جو آپ کے لیے ناول لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے میں تیرا سرمایہ ہوں بائی سنیہا رؤف۔ چلیے ہم اپنے ناول کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ شایان کی طرف دیکھا جو چٹ لیٹا تھا، ہاتھ سینے پر رکھے، چہرے پر سوئی ہوئی بھی سنجیدگی تھی۔ نہ جانے یہ کبھی مسکراتے بھی ہوں گے یا نہیں، اس نے سوچتے جھرجھریلی اور پھر بھاری قدموں سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر اس کے فون کو دیکھا جس پر پاس ورڈ تھا۔ اس نے بے حد کوشش کی اس کے نمبر کے آخری بار نمبر بھی ملائے لیکن ناکام رہی اور فون لاکڈ ہو گیا۔ وہ ڈرتی واپس رکھ آئی اور باہر آتے پھر سے وہیں کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اسے جلد سے جلد پتہ لگانا تھا کہ شایان عثمانی سے دھوکہ دے رہا ہے یا سچ میں اس سے یہ رشتہ نبھانا ہے۔ لیکن اگر یہ سب حقیقت ہوا تو اس کا دل دھڑکا۔ شایان عثمانی کس کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کی سنجیدگی، اس کا سڑپن، اس کا غصہ، وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ کچن میں موجود فریج سے بریڈ جم لے کر کھا چکی واپس وہیں کرسی پر آ کر بیٹھ گئی اور سامنے پڑی کتاب اٹھا کر برق پلٹنے لگی۔ وہ اتنی محب تھی کہ اس کی موجودگی محسوس نہ کر پائی۔ شایان نے اسے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کھڑا کیا تو وہ ڈر گئی۔ میرا فون چیک کیا تم نے؟ وہ اس پر جھک کر سرپن سے پوچھ رہا تھا۔ وہ میں قرآن سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ وہ خوفزدہ ہوتی پل میں شایان، وہ اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کی سخت گرفت محسوس کرتے وہ سسکی تھی۔ شایان نے فون کا لاک کھولا اور اس کے ہاتھ میں تھمانے سے پہلے ایک نمبر ملایا۔ خاور سے بات کروا اور فون کونین کے ہاتھ میں تھما دیا اور وہیں کھڑا رہا۔ کونین نے پہلے سے بے یقینی سے دیکھا، پھر اپنے باپ کی آواز سنتے ان کی خیریت دریافت کی اور فون خاموشی سے اسے تھما دیا۔ اگلی بار مجھ سے کہہ دینا۔ وہ محض سر ہلا گئی۔ وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ کونین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے دل کے حال نازک تھے۔ کیا کھائیں گے؟ شایان نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ معصومیت کا پیکر تھی۔ کیا وہ سب کچھ برداشت کر پاتی جو وہ سوچ بیٹھا تھا؟ کچھ بھی، شایان نے کہا، نظریں اب بھی نہیں ہٹائی تھی اس کے چہرے سے۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھتی کہ شایان اسے کھینچ کر اپنے دل کے خلاف جاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ کونین کو لگا اس کا دل دھڑک کر بند ہو جائے گا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ کیا ہوا ہے۔ سمجھ تو شاید عثمان بھی نہ پایا۔ کونین جھجکتے اس سے دور ہوئی۔ شایان نے اس کے بازو کو سہلایا جہاں پر وہ گرفت سخت کر گیا تھا۔ اس کے لمس کی ٹھنڈک محسوس کرتے کونین کا وجود لرزا۔ شایان عثمانی کی فون کی آواز پر ان خوبصورت لمحوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا اور پھر کمرے میں چلا گیا تو وہ بھی کچن کی طرف چلی گئی۔ کیسے ہو میری جان؟ میں ٹھیک ہوں خالہ جان، آپ کیسی ہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں میری جان، سب ہے۔ تم بتاؤ کب آ رہی ہو اپنی خالہ سے ملنے؟ جلد آؤں گا۔ وہ خاموش ہوا، ان کے بولنے کے انتظار میں تھا۔ وہ شاید تم خاور عثمانی کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہو؟ وہ سرد سے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ وہ خاموش ہوا، اس بات کا کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس۔ بولو شان جی، وہ بس اتنا بول پایا۔ بہت اچھی بات ہے، خدا تمہیں اس کا صلہ دے خالہ جان، پلیز۔ ان سب کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ تو شایان عثمانی مرتے دم تک نہیں بھولے گا، اور جب تک آپ کو انصاف نہ دلوائے مجھے سکون نہ آئے گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ شایان عثمانی اپنے گنہگار کے ساتھ رحم دل نہیں دکھا سکتا۔ مجھے امید ہے تم میرا مان رکھو گے شان، وہ سر دھاں پڑتی بولی اور کال کاٹ گئی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا جہاں سے کونین کام کرتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے یہ سب کرنا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اف، اس نے مٹھیاں بھینچی۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل اس کی کسی فیصلے میں ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ سوچوں میں تھا جب وہ باہر آئی، اس کے آگے اس کا ناشتہ رکھا جو بریڈ انڈا تھا کیونکہ فوراً وہ یہی بنا سکی تھی۔ یہی نہیں کھانا مجھے، وہ سوچوں کے گرداب سے نکلتا بولا۔ کونین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کھائیں گے پھر؟ پراٹھا بنا لو، انڈا یہی کھا لوں گا۔ وہ بولا تو کونین نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ اس نے تو کبھی پراٹھا نہیں کھایا تھا۔ کیا ہوا؟ آٹا گھوننا پڑے گا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ میں یہ کھا لیتا ہوں۔ سنجیدگی ہنوس برقرار تھی۔ نہیں میں گھون لیتی ہوں، دوپہر میں بھی کام آئے گا۔ وہ تیزی سے کچن میں گئی جہاں وہ پیچھے آتا وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ تیزی سے آٹا گھون رہی تھی، تھوڑا سا جو جلدی سے ہی گھون گیا تھا۔ شایان عثمانی سے دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کالج کی چھوٹی سی 17-18 سالہ لڑکی، نازک سی درمیانہ قد، سلکی بال جو ہمیشہ چادر کے نیچے موجود رہتے تھے، میک اپ سے پاک چہرہ، کالی شلوار قمیض پر اسی کی دلوائی چادر لیے وہ مقام میں مصروف تھی۔ گلابی رنگت، ستوہ ناک، خوبصورت نکو جن سے معصومیت جھلکتی تھی۔ وہ خوبصورت تھی بلا شبہ۔ تمہاری جیکٹ کہاں ہے؟ اس پر دھیان دینے کے بعد وہ یکدم بولا تھا۔ آدھا لگ جاتا تو گندی ہو جاتی، اس لیے میں نے اتار کر رکھ دی۔ وہ صاف سے لہجے میں بولی۔ تو کیا میں نے بولا تھا کہ اسے گندا نہیں کرنا تم نے؟ شایان نے سنجیدگی سے کہا تو کونین اسے دیکھ کر رہ گئی۔
یہ کر کے ہاتھ سکو اور جیکٹ پہنو فوراً وہ کہتا باہر بیٹھ گئے کیونکہ اس کا پراٹھا تیار تھا۔ 3 مہینے بعد آج 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے تھے اسنان کو گئے ہوئے، اس نے مڑ کر ایک بار بھی فرشتے کو کال نہ کی تھی۔ بوا سے بھی بہت کم رابطہ رکھا تھا، وہ سنجیدہ ہوتی جا رہی تھی، اپنا زیادہ وقت پینٹنگ اور لکھائی میں وقف کر دیا تھا اس نے۔ فرشتے اعظم اظہر کی آواز وہ سن چکی تھی، بلکہ یہی تو آواز تھی جو وہ پچھلے 2 مہینوں سے سن رہی تھی۔ اعظم اظہر کو اب تک نہ پتا تھا فرشتے اذلان کے نکاح کا، کیونکہ کسی نے بتایا نہیں تھا۔ چلو آج باہر چلے، وہ اس کے سامنے بیٹھتا اس کی گال چلو آج باہر چلیں، وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کی گال کھینچتا بولا کتنی بار بولا ہے مجھے ہاتھ نہ لگایا کریں۔ وہ چڑ کر بولی لیکن اعظم ہنس پڑا، اور میں نے کتنی بار بولا ہے میں پاس نہیں آؤں گا۔ چلو تمہاری بلا وجہ کی اداسی دور کرتے ہیں، باہر گھومتے ہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ پینٹنگ کرتی باہر لان کا منظر کینوس پر اتار رہی تھی۔ تو کہاں جانا ہے؟ ہماری فرشتے کو لے کر چلیں گے، وہ ایک دم سر اٹھاتے استفسار کرنے لگی۔ بالکل، اس گڑیا کی سالگرہ ہے جو اس بار ہم اسی کے مطابق منائیں گے، جلدی سے بولو کہاں جانا ہے؟ کینیڈا۔ کینیڈا؟ لیکن اچانک کیوں؟ او تو کینیڈا گڑیا کا ڈریم پلیس ہے، اب سمجھا میں آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم ضرور چلیں گے لیکن ابھی نہیں، مہینے بعد۔ مجھے اسی مہینے بلکہ اسی ہفتے جانا ہے، نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اعظم نے اسے دیکھا پھر مسکرا دیا، وہ کتنا بدل گئی تھی۔ ٹھیک ہے تمہارا پاسپورٹ دو مجھے، ہم اسی ہفتے جائیں گے، وہ فیصلہ کرتا اٹھ گیا۔ وہ اسے خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کی چیزیں لیتا وہ باہر نکل گیا۔ وہ جلد سے جلد سب کچھ کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی سالگرہ وہاں منا سکے۔ گڑیا، وہ ایک دم دروازہ کھولتا واپس آیا۔ اذلان کو بتا دو کہ ہم وہاں آ رہے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں، ٹھیک ہے اسے بھی سرپرائز دیں گے۔ وہ چلا جاتا لیکن فرشتے حیدر کا سانس روکا تھا، اس کا سانس ایک دم بھاری ہونے لگا تو اس نے انہیلر تھامتے جلدی سے منہ کو لگایا اور گہری سانس بھری۔ اذلان، اس کی لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ ان 3 مہینوں میں اس کے دل نے کتنا پکارا تھا اسے وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اعظم اظہر کی موجودگی معنی نہیں رکھتی تھی اس کے لیے اذلان اظہر کو سوچتے رہنا زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ گئے ہیں، میں کیوں جا رہی ہوں ان کے پاس؟ اس نے اپنے بال ہاتھوں میں تھامے، سانسیں پھر سے تیز ہوئی تھی۔ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمیں فرشتے کو چھوڑ دیا۔ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیوں؟ اس نے ہاتھ سے ابھی کا بنایا کینوس دور پھینکا جس پر منظر پل میں خراب ہوا تھا اس کی زندگی کی طرح۔ میں مذاق نہیں ہوں، مجھے مذاق سمجھ کر اڑایا آپ نے اذلان اظہر۔ وہ رو رہی تھی، اس کا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک دم اٹھتے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور اعظم اظہر کا دیا فون نکالا اور کرتے کانٹیکٹ لسٹ چیک کی جس میں اذلان اظہر کا نمبر موجود تھا۔ اس نے سانس بھری اور انگلی اس نام پر رکھ دی۔ 3 مہینوں کا صبر آج ٹوٹ گیا تھا، وہ اٹھ کے اسے روتی اس کی آواز کی منتظر تھی۔ اذلان اظہر اسپیکنگ۔ اس کے لب کپ کپائے۔ ہیلو، وہ پوچھ رہا تھا مجھے۔ اس نے ہمت اکٹھی کی لیکن جیسے لفظ اور سانسیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ جو وہاں بیٹھا تیزی سے انگلیاں کی بورڈ پر چلا رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے اپنے آپ کو بے حد مصروف کر لیا تھا۔ ان 3 مہینوں میں اس نے فرشتے کے بارے میں بوا سے ایک لفظ بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ خود ہی بتا دیتی تھی کہ وہ کافی بیمار رہنے لگی ہے۔ پھر سے اعظم روز آتا ہے اور اس کے پاس گھنٹوں بیٹھتا ہے اور اس کے آگے اذلان اظہر کچھ سنتا نہ تھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ وہ جانتا تھا یہ کینیڈا کا نمبر نہیں ہے۔ فرشتے اذلان اظہر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا ایک دم۔ فرشتے اذلان کو آپ سے محبت بالکل نہیں ہے، وہ سسکیوں کے درمیان بولی تھی۔ میں مر بھی جاؤں نا تو اذلان مجھے آپ نہیں چاہیے، وہ چیخ کر کہتی سسک پڑی۔ اذلان اظہر نے آنکھیں نیچے جو ایک دم سرخ پڑی تھی اور فوراً کال کاٹ دیا۔ اس سے آگے وہ نہیں سن سکتا تھا۔ فرشتے اذلان، اس کا دل بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہا تھا، تو کیا فرشتے حیدر اپنی حیثیت اپنا رشتہ قبول کر چکی تھی؟ اس نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لگایا تھا۔ نہیں اذلان اظہر، تمہیں خوش فہم نہیں بننا ہے، مجھے کل ہی جانا ہے کینیڈا، اس نے اعظم کا نمبر ملاتے کہا اور کال کاٹتے بستر پر ڈھہ گئی جیسے 3 مہینوں کے آنسو آج ہی بہہ جانا چاہتے تھے۔ اس کا دل قبول نہیں کر پا رہا تھا اذلان اظہر کی ناپسندیدگی، اس کی خود کی ذات سے متفکر ہو جاتا، اس کو بھلا دینا کہ مر کر نہ دیکھا۔ وہ یہ سب قبول نہ کر پائی تھی 3 مہینوں سے۔ اعظم نے سب انتظام فرمائے تھے کیونکہ فرشتے کو کل ہی جانا تھا۔ وہ سمجھتا تھا شاید وہ خوشی میں وہاں گھومنا چاہتی ہے۔ ابھی وہ ٹکٹس بک کروا رہا تھا جب اس کا فون بجنا شروع ہوا۔ السلام علیکم، آسمانی آواز گونجی۔ وعلیکم السلام جی، کون؟ زارا جی، آپ کون ہیں؟ اب زارا، اور کیا چاہتی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ لڑکی ہوں اور آپ کو چاہتی ہوں، مسکرائی تھی شاید۔ یہ کیا بےہودگی ہے، رات کے اس پہر کسی کا بھی نمبر ملا کر آپ اسی طرح کے اخلاق سے گری حرکتیں کرتی ہیں؟ وہ دھاڑا تھا، ہر کسی کا نہیں، صرف آپ کا اعظم اظہر، صرف آپ کا۔
مخالف طرف ہی تو گیا تھا، اتنا بڑا بہتان سن کر مجھے جیسے بھی جانتی ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن دوبارہ مجھے کال نہ کرنا کبھی۔ لیکن کیوں مجھے آپ پسند ہے، وہ شاید رو دھونے کو تھی، نظارہ اپنی حد میں رہے، مجھے یہ سب نہیں پسند اور میں شادی شدہ ہوں۔ وہ کہتا کال کاٹ گیا اور شاید مخالف اس کی باتوں کا اثر لے گیا تھا، اس لیے دوبارہ کال نہ آئی تھی۔ زارا شاہ نواز نے روتی تکھی میں منہ دیا تھا، وہ شروع سے ہی ایسا کرتا ہے، وہ میرا کیوں نہیں ہوتا یا رب العالمین۔ وہ سسکی، مجھے بس وہی چاہیے۔ وہ رو رہی تھی لیکن اس کے پاس کوئی نہیں تھا چپ کروانے والا۔ اگلی صبح اس نے اپنا سارا سامان باندھا تھا، وہ جلد سے جلد شخص تک پہنچنا چاہتی تھی، اس کا وجود اب وہ جواب دے گیا تھا، اس سے زیادہ نہیں تڑپ سکتا تھا وہ اس کے لیے جو اس کا اپنا تھا۔ ارے واہ، میری گڑیا اتنی جلدی کس بات کی ہے، اعظم اسے لینے آیا تھا۔ اس نے بوا کو خدا حافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی، اس نے نزلان کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے اور پھر کیسے فلائٹ میں بیٹھے، کیسے بنا سوئے اس نے بے چینی سے وہ سفر کاٹا تھا۔ بور اس کا دل جانتا تھا، اعظم سے اس نے بچپن کی باتیں کی تھی وقت گزارنے کے لیے جس سے وہ خوش تھا۔ وہاں کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس کا جسم کب کپایا تھا۔ اس نے جیکٹ پہنتے ٹوپی پہنی اور ڈرائیور کے ساتھ اعظم کے کہنے پر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے وہ اسے دیکھ کر کیسے رد عمل دیتا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہوٹل۔ فرشتے نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ لیکن کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ کیا آپ کو کہیں اور جانا تھا؟ اعظم نے فون سے سر اٹھایا۔ اذلان کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی یہیں سے بلاک میں، لیکن ہمیں یہاں سے آگے جانا ہے، ہمیں واش روم جانا ہے۔ تو چلے ٹھیک، کسی بہانے بھائی سے مل لیتے ہیں، نہیں تو میں اسے شام کو سرپرائز دینے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو ایڈریس بتایا۔ فرشتے کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یہ لو چابی۔ اعظم نے اسے چابی دی کیونکہ وہ بھی یہیں رہتا تھا اذلان سے پہلے۔ یہ ان دونوں نے بہت دیر پہلے پیسے ملا کر یہاں فلیٹ لیا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتے دروازے تک لائی اور کی ہول میں چابی لگائی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کیا اور لاک لگا دیا۔ شاید اعظم اندر کی موجودگی نہیں چاہتی تھی وہ۔ اندر اندھیرا تھا تو کیا وہ گھر نہیں تھا؟ اس کی آنکھوں کی چمک مات پڑی اور پھر بجھ گئی۔ کون ہے؟ اس کے آواز پر اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ گھبرا گئی۔ رکو وہیں، جو کوئی بھی ہو، وہ انگریزی میں بولا تھا لیکن وہ قدم بڑھاتی آگے بڑھنے لگی۔ آئی سیڈ اسٹاپ۔ وہ دھاڑا تھا لیکن فرشتے اپنے حواسوں میں نہیں تھی، وہ تو اس کے آواز کے تعاقب میں اس کی طرف بڑھ رہی تھی بنا کچھ سوچے سمجھے۔ باہر وہ اپنا سوٹ کیس نکالتے جان کھول کر آئی تھی جس سے کپڑے سارے نیچے گرے تھے، جسے اعظم اٹھا رہا تھا۔ اذلان اظہر نے آگے بڑھتے لائٹ چلائی تو وہ دوڑتی اس تک آئی اور اس کے سینے سے لگی تھی۔ اذلان حضر اس کی خوشبو محسوس کرتا بے یقین رہ گیا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا تھا جیسے یقین نہ کر پا رہا ہو۔ اذلان، اس کی آواز پر ہوش میں آیا اور چہرہ جھکاتے اسے دیکھا جو نرم و سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اذلان اظہر خود پر بٹھائے پیرے توڑتا اسے حصار میں لیتا زمین سے اٹھا چکا تھا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کا سانس رک جاتا، لیکن وہ دونوں ایک ہی احساسات رکھتے تھے، اس لیے وہ حصار ان کے لیے ضروری تھا، اہم، بے حد اہم۔ فرشتے، اس کے لب ہلے۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے تو اذلان حضر نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دی اور پھر وہ ہوش میں نہیں تھا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بڑھتا اپنے لب اس کے چہرے پر بار بار رکھتا چلا گیا کہ گنتی بھول گئی اسے۔ وہ دونوں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تو نہ آنا چاہتے تھے۔ یہ تڑپ تھی ان کی 3 مہینوں کی، جو ایک دوسرے سے دور رہتے انہوں نے سہی تھی۔ کونین نے ویسے ہی کیا تھا جیسے اس نے کہا تھا، پھر وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ خود کے گرد اس کا لمس اب بھی وہ محسوس کر سکتی تھی، شایان خود پر اس کی جمی نظریں محسوس کر سکتا تھا۔ ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ خجل سی ہوتی نگاہیں پھیر کر اٹھنے لگی۔ بیٹھی رہو۔ کونین واپس بیٹھ گئی۔ شایان نے اپنا آخری نوالا اس کے آگے کیا۔ کونین نے بے یقینی سے اسے دیکھا، لیکن نہیں، اس کا شوہر اس سے نباہ چاہتا تھا۔ اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ چیز نصب ہو گئی تھی، اور اگر اس کا شوہر اس سے نباہ چاہتا تھا تو وہ کیوں نہیں؟ ایک عام عورت کی طرح اس نے اپنے سارے اعتراضات ایک طرف کر دیے۔ بس اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ اسے یہ رشتہ نبھانا ہے، اس کا پہلا اور آخری کسی مرد سے رشتہ۔ اس کے کچے دماغ میں شایان عثمانی پر مہر ثبت کرتی تھی۔ اس نے منہ کھولتے نوالا منہ میں لیا اور مسکرا دی۔ شایان عثمانی نے اس مسکراہٹ کو دیکھا، وہ شاید پہلی بار اس کے سامنے اس کے لیے یوں مسکرائی تھی۔ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ صوفے پر کرتا وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اب سے میں یہی کھاؤں گا، وہ پراٹھے کا بتا رہا تھا۔ آپ کی باڈی خراب نہیں ہوگی؟ وہ دلچسپی سے سوال کر گئی تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ بالکل ہلکی سی مسکراہٹ تھی وہ۔ میں سنبھال لوں گا۔ کیا تمہیں اب بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے کونین؟ اسے مسلسل ہلتا دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھا تو وہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ نہیں، اندر سے بلینکٹ لے آؤں؟ وہ اسے نیا حکم صادر کرتا خود ہیٹر چلانے لگا۔ وہ واپس آئی تو وہ اپنے ساتھ جگہ پر ہاتھ رکھتے اسے بتانے لگا کہ اسے کہاں بیٹھنا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے نزدیک آئی۔
اور پھر تھوڑا فاصلہ رکھتی بیٹھ گئی۔ شایان نے ٹی وی آن کیا اور دونوں نے نگاہیں اسکرین پر جما دی۔ کونین کی نظر بھٹک کر اس کے چہرے پر چلی جاتی جو شاید آج اسے کچھ زیادہ ہی خوبرو لگ رہا تھا۔ کرتا شلوار پر چادر اوڑھے بھاری ہوتی بیئرڈ اور خوبصورت نقوش ماتھے پر بال بکھرے ہوئے جو عموماً سیٹ کیے جاتے تھے، کھڑا ناک اور بیچے ہونٹ وہ خوبصورتی کی مثال آپ تھا۔ شایان نے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہی ایک دم اسے کھینچا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ کونین کا دل یوں دھڑکا جیسے مانو ابھی باہر آ جائے گا۔ مجھے دیکھنا ہے تو قریب سے دیکھو، اتنی دور سے اچھے سے سمجھ نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کی کان کے پاس ہلکا سا بولتا ہے۔ سائڈ دیوار پر لگا سوئچ بند کر گیا۔ اب صرف سکرین کی روشنی تھی۔ شایان لائٹ چلائیں پلیز، خاموشی سے بیٹھے رہو، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ منمنائی۔ میرے ساتھ بیٹھ کر کس سے ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے پیچھے سے لے جاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا، ہلکا سا حصار اس کی گیٹ بنا چکا تھا۔ یہ سب بند کرے، وہ اسکرین پر چلتی ہارر مووی کو دیکھتی بولی جس پر کب سے تو اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ کونین شایان عثمانی خاموشی سے بیٹھ ہی رہو۔ اور پھر کونین واقعی خاموش ہو گئی تھی لیکن نگاہیں اسکرین کے علاوہ باقی سب چیزوں پر تھی۔ کسی ہارر منظر میں جب وہ آواز بولنے لگتی وہ اپنی جگہ اچھل کر رہ جاتی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی ہارر مووی نہیں دیکھی تھی، وہ فطرتاً ڈرپوک تھی۔ شایان پوری دلچسپی سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا جس کے تاثرات ایک بار بھی نہیں بدلے تھے۔ کونین اسے ہی دیکھ رہی تھی جب اپنے کندھے پر اس کی انگلی کا لمس اسکرین پر خون کے ساتھ چیخنے کی آواز پر وہ خود بھی چیخ مارتی اٹھ گئی۔ ہاں ہاں، شایان عثمانی کا کہکا بلند ہوا۔ پہلی بار وہ یوں ہنس سکتا اس کے سامنے، بلکہ سب ہی پہلی بار تو ہو رہا تھا۔ وہ اس کی نظریں ارد گرد کبھی خود پر محسوس کرتا، آواز تیز کرتا، یہ سب کر گیا تھا جس سے وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ کونین نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شایان نے سنجیدگی سے اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ چھٹک گئی۔ کونین آواز میں تہمتی اسے واپس کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اب کے حصار کافی مضبوط تھا۔ اتنی سی بات پر کون رہتا ہے؟ وہ کہتے اس کے سینے میں سر چھپا گئی تو وہ شایان عثمانی تھم گیا، جیسے اتنی نزدیک تو آج تک اس کی رسائی نہ ہوئی تھی جتنی نزدیک وہ تھی۔ اس کے دل میں شور مچایا تھا جیسے وہ بھی باغی ہوا تھا اس لڑکی کے لیے۔ رونا بند کرو فوراً، وہ اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتا بولا۔ اسکرین پر دیکھو۔ اسے سیدھا کر کے بٹھائے، اس کا چہرہ اسکرین کی طرف کیا۔ نہیں، وہ اب بھی اسی کے سینے میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ کونین، اس کے سخت لہجے کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ کبھی بھی نہیں، مجھے یہ سب نہیں پسند پلیز شایان۔ وہ کسی طور پر اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئی تو وہ اس کے بالوں میں انگلی چلاتا، آواز ہلکی کرتا خود دیکھنے لگا۔ لیکن دل اس لڑکی کی قربت پر پاگل ہونے کو تھا۔ اسے لگتا تھا وہ پتھر دل ہے، صنف نازک کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کے دل میں، لیکن آج اپنے باغی ہوتے دل پر وہ حیرت زدہ تھا۔ وہ سو گئی تھی اور مووی بھی ختم ہو چکی تھی۔ شایان کئی لمحے سر جھکائے اسے دیکھتا رہا۔ جس کے لب نیم باتیں اس کی ٹھوڑی پر انگلی رکھتے اس کے لبوں کو بند کرنا چاہا، جو اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی پھر کھول گئے۔ دلچسپ ہو تم بہت کونین، شایان عثمانی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی اصلی حیثیت قبول کر چکا ہے۔ اسے جھٹکے سے باہوں میں اٹھاتے کمرے میں لے گئے، کمفرٹر اڑاتے الماری سے دوسرا نکالا کیونکہ جتنی ٹھنڈ اسے لگتی تھی وہ رات کو شاید برف بن جاتی۔ دونوں اس پر اوڑھنے کے بعد وہ ایک سائڈ پر لیٹ گیا تھا، لیکن جب دل کے شور سے تنگ آ گیا تو آنکھوں میں سرپن چھا گیا۔ وہ یہ سب ٹھیک نہیں کر رہا تھا۔ وہ اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا بنا اس کی طرف پلٹے۔ صبح اٹھتے سب یاد کرتے وہ شرمندہ ہوئی، لیکن اسے یہ سب برا ہرگز نہیں لگا تھا۔ وہ فریش ہوتی دیکھنے لگی، وہ باہر کہیں نہیں تھا۔ پھر سر جھٹکتی آٹا گوندنے لگی کیونکہ اس نے کہا تھا وہ روز اب سے پراٹھا کھائے گا۔ اس نے پراٹھا بنانے سے پہلے اسے ڈھونڈا تاکہ اسے اٹھا سکے کیونکہ 10 بج چکے تھے۔ وہ ساتھ موجود کمرے میں گئی جہاں اندھیرا تھا، لائٹ جلاتے اس کے نزدیک گئی جو اندھے منہ کمفرٹر سر پر تانے سو رہا تھا۔ شایان، لیکن شایان کو حرکت نہ کرتے دیکھ وہ جھکتے آگے بڑھی اور اس کے سر سے کمفرٹر ہٹایا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ کونین کے دل نے بیٹ مس کی اور وہ سوئے ہوئے بھی بے حد حسین لگ رہا تھا۔ شایان اٹھے، آگے بڑھتے اس نے ہمت کی اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا تو وہ بندی بندی آنکھیں کھول گیا۔ کیا ہوا؟ اٹھ جائے، 10 بج رہے ہیں، کونین نے کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھا۔ اوکے چلو میں آ رہا ہوں، وہ بولا تو وہ اس کا پراٹھا بنانے چلی گئی۔ وہ فریش ہونے اس کے باہر آتے اس کا ناشتہ آگے رکھا۔ چائے پئیں گے؟ نہیں، کافی، لیکن تھوڑی دیر میں۔ اوکے۔ خاموشی سے ناشتہ کرتے شایان نے فون اٹھایا اور کسی سے میٹنگ کی تفصیلات لینے لگا۔ کونین اسے بھی دیکھ لیتی۔ شایان نے آخری نوالا بناتے اس کے آگے کیا۔ وہ مصروف تھا فون پر، لیکن کونین نے مسکراتے منہ کھولا تو وہ اسے آخری نوالا کھلاتے خود اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ پیچھے مسکرا گئی۔ وہ شخص اسے پیارا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ یوں ہی بیٹھی رہی تھی جبکہ وہ اپنے کمرے میں غصہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، 1 بج رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔
شایان وہ مصروف تھا، کیا کھائیں گے؟ کچھ بھی وہ مصروف سا بولا۔ اوکے، وہ باہر چلی گئی۔ پھر قورمہ بناتے وہ فارغ بیٹھی تھی کیونکہ شایان کو بھی بھوک نہ تھی۔ وہ پھر سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تو شایان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا میں یہاں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ وہ ہمت کرتی معصومیت سے بولی تو شایان کو اس پر بے حد پیار آیا۔ آ جاؤ، اسے صوفے پر اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ قدم قدم چلتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ بور ہو رہی ہو؟ اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ یہاں بھی بور ہوگی، مجھے یہ فائل رات تک مکمل کرنی ہے، کل میٹنگ کے لیے۔ کوئی بات نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر کام کرنے میں مصروف ہو گیا تو کونین کبھی اسے دیکھتی، کبھی اس کی کی پیڈ پر تیزی سے انگلیاں کرتی حرکت کرتی انگلیوں کو۔ شایان کیا آپ کو برف باری پسند ہے؟ ہاں، مجھے تو بالکل پسند نہیں، پتہ ہے کتنا ڈر لگتا ہے، اس میں پاؤں دھنس جاتے ہیں، انسان مر بھی سکتا ہے، وہ جھرجھری لیتی اسے بتا رہی تھی۔ شایان نے اسے دیکھا پھر مسکرا دیا۔ اچھا یہاں آؤ، اپنی چیز اٹھاتے اسے بالکل پاس بلایا۔ آپ کی باہر جھجکتے آ گئی تھی، اور کیا پسند نہیں ہے تمہیں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ نہ تو وہ سمجھ گیا تھا وہ لڑکی اس کا وقت چاہتی تھی، اس وقت بہت زیادہ پانی بالکل نہیں، اس میں بھی ڈوب کر مر سکتے ہیں، اور آگ تو بالکل نہیں، اس سے بھی جل کر مر جائیں گے۔ وہ اس کے گال کھینچتا مسکرا دیا۔ کونین نے اس کے گھٹنے پر پڑا، اس کا ہاتھ دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کی پشت پر انگلی پھیرنے لگی تو شایان عثمانی تھم گیا۔ کیا وہ کامیاب ہو رہا تھا اس لڑکی کو اپنی عادت لگوانے میں؟ آپ کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، وہ صاف گوئی سے بولی تو شایان نے اس کے ہاتھ دیکھے جو اس کے ہاتھوں کے سامنے بالکل چھوٹے سے لگ رہے تھے۔ شایان وہ آج اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، وہ اپنا کام روکتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بولو، آپ کتنی لڑکیوں کو جانتے ہیں؟ مطلب کتنی لڑکیاں آپ کی دوست ہیں؟ کیوں پوچھ رہی ہو؟ شایان نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے پوچھا۔ کیونکہ میرا تو کوئی لڑکا دوست نہیں۔ اچھی بات ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے بالوں کو دیکھنے لگا۔ تمہارے اپنے بالوں کو کلر کرنا چاہیے، اچھے لگیں گے۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو پکڑتے بولا۔ آپ مجھے کروا دینا، وہ معصومیت سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شایان نے اس پر جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ مسکرا دی، لیکن شایان عثمانی مسکرا نہ سکا۔ آنکھیں بند کرو، حکم صادر کیا گیا۔ کیوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتا اس کی گردن پر جھکا اور وہاں لب رکھ گیا۔ کونین نے کھلکھلاتے اس سے دور کیا۔ گدگدی ہو رہی ہے؟ شایان نے اسے گھورا اور پھر سے جھکتے اس کے گردن پر لب رکھے۔ وہ ہنس رہی تھی مسلسل، اور شایان عثمانی نے مان لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی مسکراہٹ پر جلد پاگل ہو جائے گا۔ تمہیں کم مسکرانا چاہیے، وہ اسے گھورتا بولا۔ کیوں؟ سوال مت کیا کرو، جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، وہ سختی سے بولا تو کونین نے ہونٹ سکیڑے اور پھر ہا 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 کہکا لگاتی ہنس پڑی تو وہ اسے کھینچتا خود بھی مسکرا پڑا۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ شایان عثمانی اپنا دل ہاتھ بیٹھا تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔ اف، میرے گال درد ہو رہے ہیں۔ شایان نے اس کے گال چومے تو وہ چھوئی ہوئی سی ہوتی اس سے دور ہوئی۔ چلو کھانا کھائیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ پکڑتا اٹھ گیا کیونکہ اس سے زیادہ وہ خود پر پہرے اور اس لڑکی پر خود کے دل کو بے قرار ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ فرشتے، اس کے لب ہلے۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کی گردن پر ڈالے تو ازالان حضر نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دی اور پھر وہ ہوش میں نہیں تھا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرتا اپنے لب اس کے چہرے پر بار بار رکھتا چلا گیا کہ گنتی تک بھول گئی اسے۔ وہ دونوں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے اور نہ آنا چاہتے تھے۔ یہ تڑپ 3 مہینوں کی جو ایک دوسرے سے دور رہتے انہوں نے سہی تھی۔ اذلان، میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ اسے دیکھتی بولی تو وہ جیسے ہوش میں آیا اور اسے اس کے قدموں پر کھڑا کرتے سنجیدہ ہوا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اسے خود سے قدم پیچھے کرتے دیکھ وہ بولی۔ میں کر سکتا ہوں فرشتے۔ نہیں کر سکتے، آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے پاس آتے اس کے سینے پر مکے برساتی بولی تو اذلان نے اس کے ہاتھ تھامے۔ اعظم کی آواز پر وہ دونوں سیدھے ہوئے تھے۔ میرے بھائی اعظم نے آگے بڑھتے اسے خوشبو سے گلے لگایا تھا۔ وہ بھی اچھے سے ملا تھا لیکن سنجیدگی ہنوز برقرار تھی۔ گڑیا مل لی اذلان سے، اس نے فرشتے کا ہاتھ تھامتے پوچھا۔ فرشتے نے نگاہیں اٹھائی تو اذلان نے سخت نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکلوایا اور سرہاں میں ملوایا۔ ابھی ہوٹل چلنا ہے یا میں آج یہی رہوں گی؟ وہ کہتی اذلان کے پیچھے موجود کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے، بہت کم بولتی ہے، ضدی بھی ہو گئی ہے، اعظم نے کہا تو اذلان صرف اسے دیکھتا رہ گیا۔ فرشتے نے یا باقی لوگوں نے اسے کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ موٹیاں بھیج گیا لیکن وہ بھی بھائی تھا بڑا۔ آپ کا کمرہ فری ہے بھائی، آپ آرام کر لیں۔ فرشتے کہاں رہے گی؟ میں دیکھ لیتا ہوں، آپ آرام کریں، سفر سے آئے ہیں، اس نے کہا تو اعظم سر ہاں میں ہلاتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوا جہاں وہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ بال ہوا کے دوش اڑ رہے تھے۔ سیاہ جینس پر سفید کرتا پہنے، جیکٹ اور مفلر گلے میں لپیٹے وہ خوبصورت لگی اسے ہمیشہ کی طرح۔ اس کے بھورے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، خوبصورت نقوش کسی بھی قسم کی بناوٹ سے پاک تھے۔
اندر آئے فرشتے، اس نے فرشتے کو آواز دی جو اسے دیکھتی بالکنی کا دروازہ بند کرتی اندر آئے، کئی اذلان کے پاس آ کر کھڑے ہوتے اسے دیکھنے لگی تو اذلان کو منظر یاد آیا جب اعظم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، فرشتے کے اسے ہاتھ پر گرفت ضبط کی تو فرشتے نے نگاہیں اٹھاتے اسے دیکھا، تو تم فیصلہ کر چکی ہو؟ کیسا فیصلہ؟ وہ خوف زدہ نہ جانے وہ کیا کہہ دیتا، یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ سوال بدل گیا، آپ کے لیے، میرے لیے کیوں؟ اذلان پلیز، وہ اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھاتی بولی لیکن وہ اس کے ہاتھ جھٹک گیا، یہ بتانے کہ ہمیں یہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے اذلان۔ فرشتے نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا پھر گہرے سانس بھرنے لگی، اذلان اس کی بدلتی حالت کو خاموش بیٹھا دیکھ رہا تھا، میں یہاں آپ کے لیے آئی ہوں، آپ نے 3 مہینے میں مجھے یاد نہیں کیا؟ اذلان نے اس اپنے قریب کیا جس کی آنکھوں سے اب آنسو گر رہے تھے، یہاں دیکھو مجھے، اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کے گال تھپتھپائے، ہنی مجھے دیکھو، لیکن اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اعظم دروازہ کھولتا مسکراتا اندر آیا لیکن فرشتے کو دیکھ کر دوڑتا ان کی طرف آیا، اس سے بیگ سے انہیلر نکالو، اعظم نے اس کے قریب بیٹھتے اذلان کو ہٹاتے کہا تو اذلان نے سنجیدگی ہوتے اس کے بیگ سے انہیلر نکالا اور سائڈ پر کھڑا ہو گیا، اعظم نے فرشتے کی رگوں سے انہیلر لگایا، وہ گہری سانس پڑتی اٹھ کر بیٹھی تو منظر واضح تھا، اذلان سامنے کھڑا تھا جبکہ اعظم اس کے نزدیک بیٹھا تھا، میں ٹھیک ہوں، وہ سیدھی ہوئی، مجھے وقت دے تھوڑا پلیز، اس نے کہا تو اعظم اذلان شاہ کو اشارہ کرتا باہر چلا گیا، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، تم وہیں ٹھیک تھی، وہ سر پن سے کہتا خود بھی باہر نکل گیا تو فرشتے سسکیاں بھرتی پھر وہیں اس کے بستر پر لیٹ گئی، اس کے کمفرٹر کو اوڑھتی اس کی خوشبو خود میں ڈالنے لگی، اس کا چھوٹا سا دماغ یہ سب حل نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کوئی نہیں سمجھ رہا تھا، وہ روتی وہیں سو گئی تھی، کیا کھاؤ گے؟ اسٹار نے استفسار کیا، باہر سے کھا لوں گا، دوستوں سے ملنے کا پلان ہے آج رات میں، فرشتے یہ آنے کی ضد کر رہی تھی اسی لیے اچانک آ گئے، اذلان نے سر ہلایا تو اعظم اپنے کمرے میں چلا گیا، اذلان وہیں بیٹھا رہا، اعظم تیار ہو کر گھر سے نکل گیا تو وہ گہری سانس بھرتا واپس اپنے کمرے میں آیا جہاں بستر میں وہ محو خواب تھی، دروازہ بند کرتا اس کے قریب آیا، اس کی حالت پر اس کا دل تڑپا لیکن اعظم اظہر کا اس کے نزدیک جانا اسی آنکھ میں ہی تو جھونک چکا تھا، وہ اس کے پاس آیا، کمفرٹر اس کے چہرے سے ہٹاتے اس کی گالوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری، میری جان ہے ہاں فرشتے، اذلان اظہر 3 مہینے میرے دل نے بری طریقے سے آپ کی قرب کی تمنا کی ہے، وہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا، لیکن آپ نے بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ سب میرے پاس آنا تھا تو سب ختم کر کے آتی، یہ دیواریں ہمارے درمیان حائل نہ ہوتی کم از کم، وہ سوچتا رہا لیکن وہ چھوٹی سی لڑکی معصوم جان وہ کیا کیا برداشت کر سکتی تھی، جبکہ بوا نے بتایا تھا کہ وہ بیمار رہنے لگی ہے، اس کے انہیلر کو دیکھتے وہ آنکھیں میچ گیا، وہ تکلیف خود بھی محسوس کر رہا تھا اس کی، پھر اس کے ماتھے پر کئی بار لب رکھ کے دل پاگل سا ہونے کو ہوتا اس کے قریب دیکھ کر، اذلان وہ نیند میں بھی اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، اذلان نے اسے ساتھ لگاتے اپنے ہونے کا احساس دلایا، چہرہ اب اسپاٹ تھا، وہ سو گئی تھی لیکن وہ سو نہ پایا، کھانا کھاتے بھی وہ اس سے باتیں کر رہی تھی، چیان عثمانی نے اسے اتنا بولتے کبھی نہیں دیکھا تھا، شاید وہ پہلی بار کسی کی توجہ اور محبت ملنے پر اپنا آپ کھو رہی تھی، مجھے میٹنگ کے لیے جانا ہے تم سو جاؤ، وہ اٹھتا بولا، اس کی باتوں میں وہ اسے آخری نوالا اپنا کھلانا بھول گیا تھا، کونین نے محسوس کیا لیکن بولی نہیں، کیا میں بھی آ جاؤں ساتھ؟ نہیں، تم کیا کرو گی؟ لیکن رات کو کون سی میٹنگ ہے؟ مجھے اکیلے ڈر لگے گا، سو جاؤ جا کر، کنیٹ نے رات ہی کو ملنے کا وقت دیا تھا، میں جلدی آ جاؤں گا، وہ کہتا اٹھا اور اپنی پائز اندر سے لینے چلا گیا، کونین نے اس کے جاتے تک اس کی پشت کو دیکھا تھا، اسے لگا جیسے وہ اس سے بہت دور جا رہا ہے، شیان وہ جو نہیں چاہتا تھا وہ اس سے مخاطب ہو، مجبوراً واپس مڑا، جلدی آ جائیں گے نا؟ کوشش کروں گا، وہ بس اتنا ہی بول پایا اور واپس نکل گیا، اس کی کوئی میٹنگ نہیں تھی اس وقت لیکن وہ اس لڑکی سے دور جانا چاہتا تھا، وہ اس سے پوری طریقے سے اپنے ذہن میں مبتلا کر رہی تھی جو وہ نہیں ہونا چاہتا تھا، گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی سڑک پر ڈال دی، جانا اس سے کہیں نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی اس سے دور جا رہا تھا، جی خالہ، فون پر ان کا نمبر دیکھتے اس نے کال پک کی، کیا اس کی تمہاری بیٹی تمہارے ساتھ ہے؟ آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو وہ سنجیدہ سا بولا، مجھے تمہارے بارے میں سب پتا ہوتا ہے، شان اس کی بیٹی تمہارے ساتھ ہے، کیا ہوا خالہ کے ساتھ کوئی زیادتی؟ بھول کر تمہیں اپنی بچپن کی منقوہ یاد آ گئی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سنجیدہ ہوا، گاڑی ایک طرف روکی، میں نے ساری زندگی تم پر وقف کی ہے شان اور تم اس شخص کی بیٹی پر اپنا آپ مار رہے ہو، وہ لہجہ نم کرتی بولی، خالہ پلیز آپ روئے نہیں، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، واپس آ جاؤ پھر، میری میٹنگ ہے ابھی جو کل پرسوں ہو رہی تھی، ابھی اسے واپس بھیجو پھر، کیسے وہ بھیج بھاگ گئی یہ تم پر منحصر ہے، لیکن اگر وہ مزید تمہارے ساتھ رہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس شخص کو تو کیا اس کی بیٹی کو بھی سکھ نصیب ہوا تو میں تم سے کبھی نہیں ملوں گی، خالہ میں میٹنگ ہوتے اسے واپس
لیکن کال کر گئی تھی، وہ اپنے بال مٹھی میں بھیج گیا، اسے واپس اکیلے کیسے بھیجتا وہ؟ اس کے اعتماد کے لوگ تھے یہاں، لیکن اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکا دیا اور خود نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اب، اسی لیے واپسی کے راستے پر گاڑی موڑی۔ کیا آپ کو پتا ہے آپ کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ وہ لڑکی جو اس کے ساتھ گئی ہے، وہ معلوم ہے کون ہے؟ نہیں، آپ کتنی بے خبر ہے، وہ خبر عثمانی کی بیٹی ہے۔ وہ بولی تو تہذیب عثمانی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ واپس آئی تھی شاید اپنے شوہر کو پانے اور اس گھر کا حصہ بننے، کیا پتا یہ اس کے باپ کی کوئی چال ہو۔ تم بھی جانتی ہو اس کے باپ کی چال نہ سالوں پہلے تھی، کوئی اور نہ اب ہو گئی۔ وہ بولی تو دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ خیر، میں نے اسے کہا ہے کہ واپس بھیجے اس لڑکی کو، ہمارا لڑکا ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، ٹھیک ہے؟ وہ عجیب سوچوں میں بھٹکا گھر آیا تھا، لیکن اپنے خالہ کے آنسوؤں نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر دیا تھا۔ اتنی جلدی آ گئی؟ حنین اپنے کمرے میں تھی جب بیل میں دروازے کو کھلتے اور پھر بند ہونے کی آواز سنتے وہ باہر نکل آئی۔ فوراً پیکنگ کر لو، تم جا رہی ہو؟ حنین نے حیرت سے دیکھا۔ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ کتنا اچھا لگ۔ ہم نہیں، تم جا رہی ہو بس؟ میں اکیلی؟ اس نے حیرت سے اپنی طرف انگلی کرتے تصدیق کرنی چاہی۔ ہاں، سامان بھر دو۔ لیکن مجھے کچھ نہیں سننا، سامان بھر دو۔ ڈرائیور کا بندوبست کر لیا ہے، وہ چھوڑ آئے گا تمہیں بے شک اپنے باپ سے مل لینا جا کر۔ حنین کو لگا وہ شخص نہیں ہے جسے پچھلے کچھ دنوں سے وہ جان رہی تھی اور مزید جاننا چاہتی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو اسے آغاز میں ملا تھا، بے مروت اور حساس یاری۔ میں اکیلے کیسے جاؤں گی، وہ بھی اس وقت؟ اس کا دل لرزا۔ ڈرائیور بھروسے مند آدمی ہے، اب جلدی جلدی سامان سمیٹو، وہ آنے والا ہوگا، وہ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حنین خود سوچتی اندر آئی جہاں وہ واش روم میں تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی پیکنگ شروع کی، اس کے باہر آتے ہی اس کی طرف لپکی۔ شان، پلیز، میں آپ کے ساتھ ہی واپس جاؤں گی، بابا سے واپسی پر مل لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سمجھ نہیں آ رہی تمہیں میری بات؟ وہ دھڑا تھا، دو قدم پیچھے ہوئے، پھر اپنی چیزیں سمیٹی، پھر اپنا سامان والا بیگ اٹھانا چاہا کہ وہ آگے بڑھا اور اس کا بیگ اٹھاتے باہر نکل آیا۔ وہ گیٹ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ چادر اوڑھو، نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس نے دوپٹے کو اچھے سے لپیٹ رکھا تھا۔ شیان کچھ نہیں بولا۔ اندر انتظار کر لو، بھی آ جاتا ہے، ضرورت نہیں آپ جائیں اندر، وہ آئے گا تو میں چلی جاؤں گی۔ حنین کا دل دھک دھک ہو رہا تھا، وہ ابھی شخص سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، ابھی تو دل میں اس شخص کے لیے نرم گرم جذبات بھرنے لگے تھے، اس کے دیکھنے پر پیٹ میں تجلیاں سی بھرنے لگی تھی، اور ابھی اس نے جدائی کا پروانہ اسے تھما دیا تھا۔ کیوں؟ جواب وہ چاہ کر بھی جان نہیں پائی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ پھر ڈرائیور کی آتے اس نے شیان کو دیکھا جو اس کا سامان رکھتا ڈرائیور کو کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، امید بری نگاہیں ابھی بھی اس شخص پر تھی کہ شاید وہ روک لے، مجھ سے بات کرتی رہنا، پہنچ کر بتا دینا۔ لیکن وہ شخص یہ سب کہہ کر امیدیں توڑ گیا تو حنین نے بنا کچھ کہے اپنی طرف کا شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ وہ جو نظر بھر کر دیکھنے کا مجھے روادار نہیں، میرا دل جو اس کے لیے پاک سے جذبات رکھتا ہے۔ شیان عثمانی اندر آ گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ گھر اس کے جاتے ہی خالی سا لگنے لگا تھا، لیکن کیا فرق پڑتا تھا، اس کی زندگی میں حنین خبر کی کوئی جگہ نہ کل تھی اور نہ کبھی ہونی تھی۔ شاید حنین سارے راستے رب کا نام لے رہی تھی، کیا ایسے اس کے بعد شیان عثمانی پر بھروسہ کرنا تھا جس سے نہ جانے کیوں لیکن صبح تک کبھی انتظار نہیں کیا تھا، اسے ایک انجان شخص کے ساتھ رات کے اس پہر روانہ کر دیا تھا۔ بھائی، ہم کب تک پہنچیں گے؟ ڈرائیور نے اسے کی نکیوں سے شیشے دیکھا، پھر بولا بس تھوڑی دیر، ابھی نکلے گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا اس کے فون پر شیان کی کال آ رہی تھی جو اس نے اٹھائی نہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے بھائی؟ وہ سڑکوں کی جگہ، اب اسی کچی سڑکوں کو دیکھتے اس طرف سار کرنے لگی۔ دل دھڑکنے لگا تھا کسی نہ ہونے کے احساس سے۔ ڈرائیور نے اسے بیک میرر میں دیکھا تو بولا کچھ نہیں۔ اس کا دل دھڑکا اور اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے باہر تک آواز آنے لگی، رب العالمین میری عزت رکھ لینا۔ وہ ضد کرنے لگی لیکن اس شخص کی نگاہیں محسوس کرتے اس نے فوراً شیان کو کال ملا دی۔ ہیلو شیان، میں بند کر اسے۔ ڈرائیور نے فوراً اس کے ہاتھ سے فون جھپٹنا چاہا جو وہ مضبوطی سے تھام گئی، دل جیسے باہر آنے کو ہوا۔ وہ ٹھیک سمجھ رہی تھی، اس کی حساسیت اسے صحیح سگنل دے رہی تھی۔ حنین، وہ جو اسی کو بار بار کال ملا رہا تھا، اس کے فون نہ اٹھانے پر پریشان ہوا تھا، لیکن اب کی بار جو اس نے مخالف سم سے سنا تھا وہ اسے وحشت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ فوراً باہر کی طرف بھاگا تھا، اسے نہیں یاد کہ اس نے بیرون دروازے کو لاک بھی لگایا تھا یا نہیں۔ گاڑی کو 100 کی سپیڈ میں چلاتے اس نے نہ جانے کتنے سگنل توڑے تھے۔ اس دماغ سے اس وقت اسے یہ بتا رہا تھا اس کی بچپن کی منقوہ، اس کی بیوی، اس کی اپنی عزت خطرے میں تھی۔ اس وقت اسے صرف یہی آتا کہ وہ لڑکی، وہ سنتناسب عورت اس کی بیوی ہے جسے نبھانے کا اس نے سوچا تھا اور پہل بھی خود کی تھی۔ اس ڈرائیور نے اسے گالی دی تھی جو شایان عثمانی کے کانوں میں اب تک گونج رہی تھی۔
وہ تو بھروسے مند انسان تھا جو اس کام پہلے بھی کر دیا کرتا تھا، لیکن کیا اپنے عورتے کے لیے کسی غیر مرد پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا؟ آج کی بات تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے خود پر 10 بادلانہ بھیجے، اسٹیئرنگ پر پکڑ اور مضبوط کر لی۔ چھوڑو، کونین نے اپنے جسم پر پہلی بار کسی غیر مرد کا لمس محسوس کیا تو اس کی روح فنا ہوئی۔ وہ شخص اس کے اندر بیٹھا اسے قابو میں کرنا چاہ رہا تھا۔ پلیز اللہ! اس کے دل خراش چیخے تھی، بس چاروں اور لیکن مدد کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ وہاں کوئی گھر وغیرہ نہ تھے۔ وہ کسی گاؤں کی طرف جاتی کچی سڑک معلوم ہوتی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے! وہ ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ نہ جانے لڑکیاں کیسے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانے کا سوچ لیتی ہیں، کیسے اپنے گھر والوں کے نہ ماننے پر ایک انجان شخص کے لیے سب کچھ چھوڑ جاتی ہیں، اس چار دیواری کو چھوڑ جاتی ہیں جہاں انہیں سر ہوا تک نہیں لگنے دی۔ اس کے گھر کے مردوں نے نہ جانے کیسی لڑکیاں گھر میں لگی پابندیوں سے آزادی کے نام پر اس چار دیواری سے نکل جاتی ہیں، جہاں بچپن گزارا تھا، جہاں مردوں نے اسی پر ساتھ والے گھر کے آوارہ لڑکی کی نظر تک نہ پڑنے دی تھی۔ نہ جانے کیسی لڑکیاں مختلف ناولز یا کہانیاں پڑھ کر کڈنیپ ہوئی لڑکیاں جیسی زندگی کو آئیڈیاز کر لیتی تھی۔ اس چار دیواری میں بے شک سہولتیں نہ ہوں، لیکن وہ چار دیواری کی اہمیت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ چار دیواری وہ عام اینٹوں کی بنی عمارت عزتوں کی بنیاد پر کھڑی ہے، جہاں کوئی ہاتھ تک تو کیا نظر نہیں اٹھا سکتا۔ ایک رات 12 کے بعد باہر نکل کر دیکھو، کیا ملک کے حالات ایسے ہیں کہ تم نکل سکو؟ کیا مردوں کا بھروسہ ہے کہ باہر نکلا جا سکے؟ رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے بھیڑیے بھی شکار کی تلاش میں نکل آتے ہیں، یا وہ سورج کی روشنی میں با اخلاق بنے پھرتے ہیں؟ رات کو اخلاق بھولتے نوچنے کو تیار ہوتے ہیں، اور اگلی صبح کسی کو نہیں معلوم پائے گا کہ تم کہاں گئی۔ وہ چار دیواری جو تمہارے گھر کے مردوں نے بنائی ہے نا، وہ جگہ جہاں باپ بھائی مر جائیں گے لیکن تم تک سر ہوا تک آنے نہیں دیں گے۔ اس کے جاگنے سے پہلے ہی وہ اٹھ گیا تھا۔ پھر باہر جاتے اس نے ناشتہ تیار کرنا شروع کیا۔ اعظم اب تک واپس نہ آیا تھا۔ وہ اندر آیا جہاں 9:30 ہو گئے تھے۔ وہ اب بھی پرسکون سی سو رہی تھی۔ فرشتے! وہ کروٹ بدل کر پھر سے سو گئی جیسے اس کی مداخلت پسند نہ آئی ہو۔ فرشتے اٹھے، ناشتہ کریں۔ وہ اسے سیدھا کر کے جھٹکے سے بٹھا دیا تو وہ بیلنس برقرار نہ رکھتے ہوئے اس کے کندھے پر جھول گئی۔ اذلان اظہر نے خاموشی سے اس کے سر کو اپنے کندھے پر دیکھا، پھر گہرا سانس بھرا۔ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے اسے سیدھا بٹھایا تو وہ آنکھیں کھول گئی۔ اٹھو، ناشتہ کرو، ابھی تو سوئی تھی میں اور سوؤں گی میں۔ وہ اس سے پہلے دوبارہ سے کندھے پر سر رکھتی، اذلان نے اسے کھینچ کر بیڈ سے نیچے اتارا۔ ٹھنڈی زمین پر پاؤں رکھتے ہی اس کی چہرے تلق روشن ہوئے تھے۔ اس نے خبیث اذلان کو دیکھا۔ برش رکھ دیا ہے تمہارا، فریش ہو کر آؤ۔ کیا اعظم آ گئے ہیں؟ اذلان نے مڑ کر سخت نگاہ اس پر ڈالی تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ تو اس لیے پوچھ رہی تھی کہ وہ اکیلے اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے، لیکن اذلان اظہر غلط ہی سمجھا تھا۔ وہ فریش ہو کر آئی تو اذلان نے اس کے سامنے سینڈوچ رکھے جو اس نے خاموشی سے کھانا شروع کیا۔ اذلان بولو، کیا آپ نے یہاں کوئی دوست بنائے ہیں؟ اس نے اذلان پر گہری نگاہ ڈالتے پوچھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کل سے جب سے وہ آئی تھی وہ یہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا تو واپس چلی جاتی ہوں میں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اذلان نے اس کے آگے دودھ کا گلاس رکھا۔ اسے ختم کرو، میں نہیں پیتی یہ۔ فرشتے! اسے ختم کیے بغیر یہاں سے مت اٹھنا۔ اس کے بعد سے حد درجہ سستی محسوس کرتے وہ وہیں بیٹھ گئی اور منہ بناتے وہ دودھ کا گلاس پینے لگی۔ اذلان! وہ فوراً سے اپنی کرسی سے اترتے اس تک آئی تھی جو سیدھا ہوا تھا شیلف پر اپنے کپ رکھ کر۔ اب ہم یہیں رہ سکتے ہیں نا؟ ابھی وہ جواب دیتا کہ دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی اور فرشتہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ دوبارہ اذلان کو ناگوار گزرا تھا اس کا یونٹ سے دور جا کر سابقہ پوزیشن میں بیٹھ جانا۔ ارے واہ، ناشتہ ہو رہا ہے! وہ بھی فرشتے کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تو اذلان نے کافی بنا کر اس کے آگے رکھی اور ایک کپ خود کے سامنے دوبارہ پینے لگا۔ پیو گی؟ آدم نے اس سے پوچھا۔ نہیں، یہ دودھ پی چکی ہے اور اسے کافی وغیرہ اب سے نہیں پینی۔ وہ بتا نہیں رہا تھا، حکم دے رہا تھا۔ میں خیال رکھ لوں گا۔ اعظم نے مسکراتے فرشتے کو دیکھا۔ فرشتے جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتے اعظم اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اذلان اپنی جگہ سے فوراً کھڑا ہوا تھا۔ فرشتے! واپس کب جانا ہے؟ میں یہاں سے جاتے ہی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بہت انتظار کیا ہے تمہارا۔ اس نے فرشتے کے دونوں بازو پر اپنے ہاتھ رکھے۔ فرشتے نے جھٹکے سے سر اٹھاتے پہلے اسے دیکھا پھر اذلان کو۔ بھائی سے پیچھے ہٹے۔ وہ سرد لہجے میں بولا، کیوں بھائی؟ میری ہونے والی بیوی ہے اور بچپن سے مجھے پسند کرتی ہے ہنی۔ وہ اس کے گال کو کھینچتا بولا۔ اذلان نے آگے بڑھتے اسے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ پیچھے دروازے میں بچا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اعظم چیخا تھا۔ میں نے کہا نہیں آپ کو کہ اس سے دور رہیں۔ اور کیوں دور رہیں؟ میں تم پاگل ہو گئے ہو؟ پاگل ہو گیا ہوں میں؟ ہاں پاگل ہو گیا ہوں۔ ایک منٹ، کہیں تمہیں بھی فرشتے پسند؟ دیکھو اذلان، میرے بھائی وہ مجھ سے محبت کرتی ہے بچپن سے اور ہم شادی کرنے والے تھے، لیکن مجھے جانا پڑا
لیکن اب میں جلد سے جلد فرشتے سے شادی اذلان نے بنا لحاظ کرتے اپنے بڑے بھائی پر حملہ کیا، جس کے منہ پر مکے برسائے تھے، جس سے اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ فرشتے نے کانپتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے اذلان کو اس سے دور کیا تھا۔ اذلان ہٹے اذلان نے اسے دور کیا تھا اور اس کو ایسی نظر سے دیکھا کہ فرشتے ہٹ گئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے اذلان اظہر کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، بچپن سے وہ بہت غصے والا تھا، غصہ کم آتا، لیکن جب آتا تھا تو وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا تھا۔ اس نے فرشتے کا ہاتھ پکڑا اور دور رہو اس سے، اور دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں ہے اس کا ہاتھ، نکلو اب فوراً، اذلان نے کہا تو اعظم آگے بڑھا۔ اذلان نے اسے اپنے گھسیٹتے کمرے میں لے جا کر دھکا دیا اور پھر اعظم کو پیچھے دھکا دیا۔ ڈونٹ یو ڈیئر، وہ دہاڑا۔ اذلان تم پاگل ہو گئے ہو، میں ڈیڈ کو فون، جس کو مرضی کرو، اس نے کہتے دروازہ اس کے منہ پر بند کیا۔ فرشتے کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ اذلان مڑا اور اسے دیکھنے لگا، پھر اس کی طرف قدم بڑھائے، لہو چھلکاتی نظروں سے اسے دیکھا تو فرشتے کا سانس خشک ہوا۔ اذلان لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ تم اس سے محبت کرتی ہو نا؟ اب بھی اس سے محبت کرتی ہو؟ اور وہ کہہ رہا ہے ڈیڈ کو فون کروں گا، ان کے نام سے ڈرا رہا ہے مجھے، تمہیں چھیننے کی بات کر رہا ہے وہ فرشتے۔ اذلان تمہیں، مجھے کچھ بھی کبھی نصیب نہیں ہوا، ہمیشہ ایسے ہی سب کیوں ملا؟ وہ اس کے نزدیک آتا اس کے بازو کو تھامتے بولا۔ فرشتے کو لگا اس کی انگلیاں بازو میں دھنس جائیں گی، وہ کانپ رہی تھی۔ میں تم پر اپنی مہر لگا دیتا ہوں، میں تم پر اپنی چھاپ ایسی چھوڑوں گا کہ وہ جان جائے گا تم میری بیوی ہو، میری ملکیت۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دیتا اس پر جھکا تھا۔ کونین اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ اعظم اپنے باپ کو فون کرنے لگا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اسے بولو یہ جائے یہاں سے، اس نے فرشتے کو کہا۔ فرشتے نے سر نہ میں ہلایا۔ اس وقت وہ بے حد ڈری تھی، اس سے کیوں نہیں بول رہی اسے جانے کا؟ وہ دہاڑا اور پھر اس پر جھک گیا، اس کی سانسوں میں اپنی سانسوں کی وحشت ملانے لگا۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، وہ نہیں جانتا تھا کیا کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس سے پہلے اس پھول جیسی لڑکی کو کسی نے ایسے ہاتھ لگائے تھے، اور ابھی کل ہی کی تو بات ہے جب اس لڑکی کو اسی نے اس ڈراموں سے نکالنے میں اپنی زندگی کے سال لگائے تھے، اور اب وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ساتھ یہ کر رہا تھا، اسے اس دوراہے پر دوبارہ لانے والا تھا۔ اذلان اس کی گردن پر جھکا، اس پر اپنی وحشت ڈھیل رہا تھا۔ فرشتے کا کانپتا رونا سکنا ہے جیسے اسے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ فرشتے نے اسے دور کرنا چاہا اور ہر بار دور کرنے پر وہ اس کے اور نزدیک ہوتا تھا۔ فرشتے کے ہونٹوں پر خون کی بوند تھی، گردن پر اور چہرے پر جا بجا نشان۔ وہ شخص اس وقت اس کا شوہر تو ہرگز نہیں لگا تھا۔ اسے چھوڑو، فرشتے رو رہی تھی، جبکہ اعظم سگنل نہ ملنے پر باہر نکل گیا تھا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی نا؟ اپنا حق وصول کرتے میں بتاتا ہوں شخص کو کہ تم میری کیا لگتی ہو، تاکہ ہر بار کی طرح میری چیزوں پر وہ نظر نہ کرے۔ وہ اٹھا اور اپنے شرٹ کے بٹن کھولتے دور پھینکی۔ فرشتے کی روح فنا ہوا تو اس نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی تو اذلان نے اسے اپنے مزید پاس کیا اور اس کی شرٹ کو کندھے سے کھینچ کر نیچے کیا اور وہاں اپنے دانت رکھے۔ فرشتے کی برداشت یہیں تک تھی، اس نے اذلان کو دھکا دیا اور چٹاک اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے روتے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیوی ہوں، باہر کی کوئی لڑکی نہیں، یہ دیکھیے کیا حال کیا ہے تم نے میرا، تم شوہر ہو، مجھے آج تم نے اس حال میں پہنچا دیا ہے جس سے نکالا تھا۔ وہ وہیں پڑی رہی۔ اذلان اظہر کا دماغ سائیں سائی کرنے لگا۔ سامنے وجود کی حالت دیکھ کر، اپنی شرٹ کو اپنے پاس اپنے تن میں موجود نہ دیکھ کر، وہ بکھری سی تھی، اس کی شرٹ کندھے سے سرکی تھی، بال بری طریقے سے پھیل گئے تھے، گردن پر جا بجا اس کے دیے نشان تھے، ہونٹ پر خون کی چند بوندیں تھیں جو جم گئی تھی، چہرے پر اس کی وحشت کے دیے نشان چیخ چیخ کر اس کے ساتھ ہوئے ظلم کو بیان کر رہے تھے۔ دھونکے کی مانی چلتا اس کا سانس آنکھوں سے بہتا سلا، وہ جم سا گیا تھا اپنی جگہ۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کو کانٹا تک نہ گلے پر وہ پاگل ہو جاتا تھا، اور آج حال کیا 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 تھا اس کا۔ ہانی ہوش میں آتے اس تک جانا چاہا۔ نہیں، دور رہو، تو مجھے مار دو گے، میں نے غلطی کر دی یہاں کر، میں وہی ٹھیک تھی یہاں کر، تمہیں وحشی بنتے خود کو یوں اس حال میں نہ دیکھتی۔ وہ اذیت سے چیخ رہی تھی، جو گھاؤں وہ اسے دے گیا تھا وہ تو اب زندگی بھر نہیں بڑھنے والا تھا۔ وہ پاگل ہونے کو تھا لیکن خاموش تھا۔ اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ فرشتے اٹھے، اس کے پاس آتے اسے دھکا دیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی سوجی لال آنکھیں گاڑی۔ تم سے نفرت کرے گی فرشتے، حیدر تعمر، تم اسی نفرت میں مارے جاؤ گے اذلان اظہر، وہ کہتی باہر نکل گئی۔ پھر حلیہ درست کیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر برف باری شروع ہو گئی تھی۔ اذلان وہیں کھڑا رہا، نہ جانے کتنے منٹ، اور پھر منٹ سرک کر گھنٹے میں بدل گئے۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا وہ حالت اس نے کی ہے، اس لڑکی کی، اپنی بیوی کی، اپنی بچپن کی محبت کی۔ وہ جانور بن گیا تھا۔ اگر وہ اسے تھپڑ کر ہوش نہ دلاتی تو وہ شاید ہر بات بات کر جاتا۔ فرشتے، اذلان اظہر کو اس نے اپنے ہاتھوں سے جوڑ کر توڑ دیا تھا اور شاید کھو بھی دیا تھا۔ فرشتے پر برف گر رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی۔
لیکن یہ سردی کی کپکپاہٹ اس خوف کی کپکپاہٹ سے بہتر تھی۔ اس کی آنکھیں اب خشک ہو گئی تھی، وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی جو اس کے ساتھ ہوا تھا، اور اس سے زیادہ شخص پر وہ اس کی ہلکی سی آہ پر پاگل دیوانہ بن جاتا تھا۔ اور آج میں کبھی نہیں ملوں گی تمہیں، وہ کہتی بہت آگے نکل گئی، اس جگہ سے دور، اس گھر سے، شخص سے دور، اس انجان ملک کی انجان گلیوں میں، برف باری میں۔ شایان نے لوکیشن آن کی، کونین کی لوکیشن چیک کی جو آن تھی۔ قسمت سے اس نے گاڑی روکی، وہ یہ سڑک نہیں تھی جو وہ سڑک تھی، وہ کس علاقے کو جاتی تھی۔ اس کا دل کے آسمان پھٹے اور اس میں سما جائے، وہ گاڑی بھگاتا وہاں لایا تھا۔ لوکیشن رب العالمین نے ذریعہ بنائی تھی، اگر یہ ذریعہ نہ بنتا تو ایک گاڑی دور سے دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ گاڑی پہچانتا، وہاں سے اترا، بھاگتا، اس سے لگا اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن وہ رکا اور واپس مڑ گیا۔ گاڑی کی بیک سیٹ کے نیچے سے پستول نکالا اور لہو چھلکاتی نگاہوں سے آگے بڑھا۔ کوئی آواز نہ آئی تھی۔ کونین، وہ چلایا اور اس پاس آیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے اس کی روح پرواز ہونے لگی۔ اسے لگا کہ یہ قیامت تھی، یہ منظر قیامت خیز تھا۔ وہ شخص اس پر جھکا تھا، وہ بے ہوش پڑی تھی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تھا جہاں وہ موجود تھی۔ وہ شخص سے دیکھتا فوراً کھڑا ہوا۔ سر اس کی زبان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ شایان عثمانی نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور اس شخص کے دل و دماغ کے مقام کے علاوہ ہاتھ اور ٹانگوں میں انگرت گولیاں چلائی کہ اس شخص کو مہلت بھی نہ مل پائی۔ وہ تڑپ رہا تھا، نیچے گرا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی غداری کرنے کی؟ میری بیوی کو بے نقاب کرنے کی جرأت کیسے آ گئی تجھ میں؟ شایان نے اس کی طرف بڑھتے اس کے چہرے پر اپنا بوٹ مارا اور پھر اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ دیا۔ اس کے بازو اور ٹانگوں کے علاوہ اب اس کا چہرہ بھی خون سے بھر گیا تھا۔ تیری سزا پتہ ہے کیا ہے؟ تو تجھے قبر تک نصیب نہ ہو۔ وہ اسے وہیں چھوڑتا اس کی طرف بڑھا۔ جو ہوش میں آتی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے، قمیض دو جگہوں سے پھٹی تھی، اس کا دوپٹہ اس کے وجود پر نہ تھا جو ہمیشہ رہتا تھا، بال بکھرے پڑے تھے۔ شایان کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور اسے باہوں میں بڑھتا اپنی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھاتا، اپنی جگہ پر بیٹھا اور گاڑی کے راستے پر ڈالی۔ یہ کونین خاور کی زندگی بھر کی عادت تھی اور رب العالمین ایک عورتوں کو یوں رسوا نہیں کرتا۔ وہ محفوظ تھی، اس کی عزت محفوظ تھی، وہ وقت پر پہنچ گیا تھا اس کے پاس۔ اسے لگا لوکیشن معجزہ تھی جس پر لوگ بھروسہ نہیں رکھتے۔ اب وہ پھر سے نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ شایان 2 گھنٹے کی ڈرائیو کرتے اسے واپس گھر لایا۔ اسے یاد آیا کیسے اس نے اسے کہا تھا اسے نہیں جانا، لیکن وہ بزدل تھا اسے بھیجنے پر۔ اسے اندر لٹاتے وہ نیم گرم پانی لایا، اس کا وجود صاف کیا، پھر اس کے کپڑے اس کے بیگ سے نکالے اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ اب بھی نیم بے ہوش سی تھی۔ شایان نے سائڈ لیمپ بجھایا اور اس کے کپڑے بدلے اور لائٹس دوبارہ آن کی۔ اس کے بال باندھے، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا جہاں انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کا دل کیا واپس جا، شخص کی انگلیوں کو اپنے بوٹوں تلے مسل دے۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ کیا یہی وہ کونین شایان تھی جسے وہ ساتھ لایا تھا، جو ابھی کل تک اس سے ڈھیر ساری باتیں کر رہی تھی، جس کی آنکھیں جذبات دکھانے لگی تھی؟ اس نے نہ کپڑے بدلے، وہاں سے اٹھا، بس اسے دیکھتا رہا، اس کے گالوں کو تھامتے وہیں بیٹھا رہا کہ کمر اور ٹانگیں اکڑ گئی۔ فجر کی آواز کی اذان گونجنے لگی تو کونین کا وجود کسمسایا اور اسے وقت جاگتے روز، اور پھر دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی اور شایان کو دیکھا۔ لبوں پر ذرا بھر مسکراہٹ آئی اور پھر اس نے پھر سے آنکھیں بند کی، اور پھر 2، 5 اور 10 سیکنڈ بعد وہ چیختی اٹھی، سب یاد آتی، وہ بے قابو ہوئی تھی۔ کونین دور رہو، وہ اپنا آپ اسے چھڑوا رہی تھی۔ کونین، یہ میں ہوں شایان۔ وہ اسے قابو میں کر رہا تھا کہ ایک دم کونین کا وجود تھما۔ پھر اس نے شایان کو دیکھا جیسے اسے پہچان لیا ہو۔ کیا ہوا؟ اب نہیں بھیجنا مجھے، ایسا کرو ایک اور ڈرائیور بلاؤ جو بھروسے مند ہو، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ کہتی بیڈ سے اترنے لگی کہ شایان نے اسے تھاما۔ کونین، نہیں، میرا نام مت لو، میرا نام مت لو۔ وہ شخص آج وہاں تک پہنچ گیا جہاں شایان عثمانی، جہاں تک تم نہیں پہنچ سکے۔ میرے نام نہاد شور ہوتے ہوئے بھی اس نے یہاں، اور پھر وہ انگلی رکھتی گئی جہاں جہاں شخص نے چھوا تھا اسے۔ شایان نے خود کو انگاروں پر محسوس کیا۔ مار دیا شخص کو میں نے۔ اچھا کیا، لیکن کیا اس کا لفظ میرے وجود سے ہٹا سکتے ہو؟ بولو۔ وہ چیخی اور پھر رونے لگے پھوٹ پھوٹ کر۔ شایان نے اسے اپنے احسار میں لینا چاہا، لیکن اس نے شایان کو جھٹک دیا۔ ایک بار نہیں، بار بار، 5ویں بار وہ اس کے سینے سے لگی بری طریقے سے رو رہی تھی، جیسے ایک بچہ چوٹ لگنے پر نرم آغوش میں رو رہا ہو۔ شایان نے اسے مضبوطی سے خود میں بھینچا تھا، اس کے بالوں پر پاگلوں کی طرح وہ اسے دیتا۔ وہ شخص اس کی کمر سہلا رہا تھا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، آپ نے مجھے کیوں بھیجا شان؟ وہ آنکھیں اٹھاتی بولی تو شایان عثمانی کا دل رک گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ سب دشمنی، سب دعوے بھول گیا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی بیوی تھی، منکوہہ، بچپن کی محرم، سب کچھ۔ مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے۔ میں شایان کو لگا معافی مانگنے کے لیے بنانے والے نہایت تھوڑے، چھوٹے اور بے معنی لفظ بنائے ہیں۔
شایان نے اس کا چہرہ سامنے کیا اور پھر پاگلوں کی طرح آہستگی سے اس کے چہرے کو چومنے لگا جیسے تکلیف کم کرنی چاہیے ہو۔ رب العالمین نے کونین شایان عثمانی کو محفوظ کر دیا، کیا یہ بات کافی نہیں؟ شایان اسے دیکھ کر بھولا تو اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ شایان نے اس کی ٹھوڑی کو چوما جہاں زخم تھا ہلکا سا۔ اگر آپ نہ آتے تو رب العالمین کوئی اور ذریعہ بنا دیتا، لیکن کونین آپ کو یوں رسوا نہ کرتا۔ وہ بولا تو وہ مطمئن ہو گئی، شاید وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، شکر بھی تو ادا کرنا ہے۔ وہ بولی تو شایان نے سر ہلایا۔ اس کے بعد اس سے نماز ادا کی تھی اور دونوں کے سر سجدے میں پڑے رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ محفوظ تھی، اس کے ساتھ موجود تھی۔ وہ آ کر لیٹا اور اسے واپس سے حصار میں لیا تو وہ شایان کو دیکھنے لگی۔ سو جاؤ، میں کبھی باہر اکیلی نہیں نکلوں گی، وہ بولی تو شایان سے سر ہلایا اور وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد شایان عثمانی کی شرٹ کو مٹھی میں بھیجتے وہ اس کے ساتھ لیٹی، اس کے ساتھ سینے پر اپنا سر ٹکایا۔ اس کی گرم سانسیں شایان کو خود کے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل پرسکون تھا۔ وہ اس کو حصار میں لے نہ جانے کتنی دیر تک اس کی کمر سہلاتا رہا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا کہ وہ سو جائے، اور وہ سو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوج گئے تھے۔ کچھ دیر بعد شایان کی آواز اپنے فون پر آتی کال سے کھلی تھی اور اس کی خالہ کا فون تھا۔ اس نے لب بھیجے، وہ کل انہی کی باتوں میں تو آ گیا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا اور اسے دیکھا۔ روشنی میں جس کے چہرے پر نشان بے حد واضح تھے، اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ بات وہ جانتا تھا، وہ دونوں ہمیشہ یاد رکھنے والے تھے آج کی تاریخ کو۔ کچھ حادثے کبھی نہیں ملتے اور جس طرح آج انہوں نے قیامت دیکھی تھی وہ ہمیشہ ان کے دماغوں پر نقش رہنی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو آہستگی سے تھام گیا، پھر لب رکھتے ہی رات کی طرح جیسے اس سے بہتر مسیحائی کوئی نہ ہو۔ اس نے مان لیا تھا کہ وہ لڑکی جو وقت اس کے پاس ہے، جس کی سانسیں اس کی سانسوں کے ساتھ بڑھتی کم ہو رہی ہے، وہ اس کا سب کچھ ہے۔ اور سب کچھ کا مطلب معمولی کہاں ہوتا ہے، کسی شخص کے لیے خود کو مختص کر لینا وہی سب کچھ ہے۔ یعنی دل نے تمام دروازے بند کر لیے تھے، اب تک قیامت وہاں کوئی بھی رسائی نہیں پا سکتا تھا۔ صبح سے جاگتے گہری سانس بھری تھی، آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئی تھی۔ وہ واقعہ اس کے ذہن پر چپک سا گیا تھا۔ اس نے شایان کے چہرے کو دیکھا، اسے یاد آیا کیسے اس نے شخص کو مار دیا تھا۔ شایان کی شرٹ کھیلتی وہ اپنا دھیان بھٹکانا چاہتی تھی، پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، اس کے چہرے کے نقوش کو حفظ کر رہی تھی۔ شاید آپ میری نیند خراب کر رہی ہیں بیوی، شایان نے اس کی کمر سے پکڑ کر اسے ساتھ لگائے کہا تو وہ ہوش میں آئی۔ کونین نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔